بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو نا۔ آپی اور بابا بھی گھر پر نہیں ہیں، تم ہی کچھ کرو نا۔ چنکی گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے تمہارے لیے کچھ لاؤں؟ تھوڑا سا صبر کر جاؤ، ہو سکتا ہے آج بابا کو کہیں سے پیسے مل جائیں، پھر ہمارے گھر میں بھی کھانا پک جائے گا، پھر تم پیٹ بھر کے کھا لینا۔ شرفو دھوبی اپنے 4 بچوں کے ساتھ انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کے 3 بچے چھوٹے تھے، جبکہ اس کی بڑی والی بیٹی اس کے ساتھ دھوبی گھاٹ پر اس کی مدد کروایا کرتی تھی۔ دونوں باپ بیٹی مل کر محلے والوں کے کپڑے دھویا کرتے تھے، اور پھر کپڑے سوکھ جانے کے بعد شرفو گھر گھر جا کر کپڑے پہنچا دیا کرتا تھا۔ اس طرح اس کی روزگار چل رہی تھی اور اسے تھوڑا بہت پیسہ مل جایا کرتا تھا، جس سے وہ اپنے گھر کا گزارا چلاتا تھا۔ لیکن بعض دفعہ حالات بہت سخت ہو جاتے تھے اور گھر کا گزارا چلانے کے لیے بالکل بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ بڑی والی بیٹی اپنے باپ کی پریشانی کو سمجھتی تھی، جبکہ تینوں چھوٹے بچے ضد کیا کرتے تھے۔ آپی آج گھر پہ کھا لو، میں دال نہیں کھاؤں گا، مجھے گوشت کھانا ہے۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، روزانہ دال روٹی، یہ دال روٹی کھا کھا کر میں تنگ آ گئی ہوں، مجھے گوشت کھانا ہے۔ میرے پاس گوشت پکانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے گوشت پکاؤں تم لوگوں کے لیے؟ تم لوگ اپنی فرمائشیں کرتے رہتے ہو، گھر کے حالات بھی تو دیکھو۔ بابا کتنی محنت سے پیسے کماتے ہیں، اتنی مشکلوں سے تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں جس سے گھر کا گزارا چلتا ہے، اب میں گوشت کہاں سے پکاؤں؟ آپی میں تھک گیا ہوں یہ دال روٹی کھا کھا کر، کیا ہمارے نصیب میں کوئی اچھی چیز نہیں لکھی؟ خدا کے لیے کبھی کچھ اور بھی پکا لیا کرو۔ شرفو دھوبی کے محلے میں رئیس نامی ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہ صرف نام کا رئیس نہیں تھا، بلکہ واقعی اس کے پاس انتہائی دولت تھی اور اللہ نے اسے سب کچھ دے رکھا تھا۔ لیکن دولت کے ساتھ ساتھ اس شخص میں گھمنڈ اور غرور بھی تھا۔ بیگم میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کسی اچھی سی جگہ پہ گھوم آتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، میں تو خود آپ سے کہنے والی تھی کہ کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ پچھلی بار جو ہم لوگ پہاڑوں پر گئے تھے، اے اللہ کتنا مزہ آیا تھا۔ اگلے دن معمول کے مطابق جب دھوبی اپنے کام پر جانے لگتا ہے تو اس کا بچہ اس سے شکوہ کرتا ہے کہ ہمیں روزانہ ایک جیسا کھانا کھانے کو ملتا ہے، کیا ہمارے گھر کے حالات کبھی نہیں بدلیں گے؟ میرے بچوں، اللہ ہمارے دن ضرور بدلے گا، محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے، اس بات پر یقین رکھو۔ سارا محلہ دونوں میاں بیوی سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ سب جانتے تھے کہ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اپنی دولت میں سے وہ کسی غریب کی مدد کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اپنی شان و شوکت کے نام پر بظاہر دنیا کے سامنے دکھاوا ضرور کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ محلے کے کچھ بزرگ جو کہ ان کی اس حرکت سے اچھی طرح واقف تھے، انہیں دیکھ کر اکثر باتیں کیا کرتے تھے۔ بیگم میں 10 کلو گوشت لے آیا ہوں صدقہ کرنے کے لیے، میں ذرا یہ گوشت پرندوں کو ڈال آؤں، تم تب تک میرے لیے چائے بنا لو۔ آپ کی یہی عادت تو سب سے زیادہ پسند ہے، آپ صدقہ کرتے ہوئے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جانوروں اور پرندوں کو جی بھر کے گوشت کھلاتے ہیں۔ آپ جائیے صدقہ کر کے آئیے، میں تب تک آپ کے لیے اچھی سی چائے بناتی ہوں۔ یہ عجیب آدمی ہے، میری تو سمجھ سے ہی باہر ہے۔ اللہ نے اسے اتنا نوازا ہے، 10 کلو گوشت لا کر جانوروں کو ڈال دیتا ہے، اور اس کے اپنے محلے میں انسان بھوکے مر رہے ہیں۔ کاش اس کو اس حقیقت کا علم ہوتا۔ وہ امیر آدمی گاؤں کے بیچوں بیچ بیٹھ کر پرندوں اور جانوروں کو گوشت کھلاتا ہے۔ اتفاق سے دھوبی کے دونوں بچے ایک کونے پہ کھڑے ہو کر اس آدمی کو گوشت کھلاتا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
धोबी का बेटा अपनी बहन से कहता है, चिंकी चिंकी, चलो चलो जल्दी चलो। देखो वो जो चाचा हमारे मोहल्ले में रहते हैं ना, वो जानवरों को इतना सारा गोश्त डाल रहे हैं, उनसे चलकर थोड़ा सा गोश्त मांग लेते हैं। इस तरह हमारे घर में भी अच्छा सालन पक जाएगा और आज हमें दाल नहीं खानी पड़ेगी। दोनों बच्चे डरते डरते उस आदमी के पास पहुंचते हैं और उससे अपनी ज़रूरत बयान करते हैं। चाचा चाचा, ये जो गोश्त आपने फेंका है, क्या ये गोश्त हम उठा लें? हम इस गोश्त का सालन पकाकर खा लेंगे। हमने बहुत दिनों से गोश्त नहीं खाया। अरे क्या पागल हो गई हो? ये गोश्त मैंने परिंदों और जानवरों के खाने के लिए डाला है, ये इंसानों के लिए नहीं है। उस आदमी का सख्त लहजा देखकर और उसकी बात को सुनकर बच्चों का दिल टूट जाता है। इत्तेफाक की बात है कि मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग जो कि उन बच्चों के घरेलू हालात से वाकिफ़ थे, वहाँ खड़े ये सारा तमाशा देख रहे थे। उस आदमी की इस हरकत पर उन्हें बहुत अफसोस होता है और वो ठान लेते हैं कि मैं इसका दिमाग दुरुस्त करके रहूँगा। वो आदमी जब गोश्त खिलाकर फारिग होता है तो वो बुज़ुर्ग उसके नज़दीक जाकर उससे कहते हैं, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, साहब आप बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको मज़ीद नेकी करने की तौफीक दे। लेकिन क्या आप जानते हैं आपके साथ वाले घर में एक धोबी रहता है और उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अक्सर भूखे ही सो जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता जो सदका आप जानवरों को खिला रहे हैं उससे बेहतर कहीं सदका ये होगा आप यही गोश्त और खाने पीने का सामान इन लोगों को दे दें ताकि उनका पेट भी बढ़ जाए और अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। मेरे भाई, सदका करना बेशक नेकी का काम है, लेकिन बेहतरीन सदका वो होता है गुरबा और मसाकीन को दिया जाता है। बूढ़ा आदमी अपनी बात बयान करके चला जाता है, लेकिन वो अमीर शख्स बैठकर उन बातों को सोचता है। उसे शिद्दत से एहसास होता है कि उसने गलती की है। वो सदका तो कर रहा है, लेकिन अब तक सदक़े के हकीकी मायने नहीं जान पाया। वो दिल ही दिल में अफसोस करता है और अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगता है। वो दिल में ठान लेता है कि अब मैं अपनी गलती का मदावा ज़रूर करूँगा। वो बाज़ार जाता है और अच्छी खासी तादाद में गोश्त ख़रीद कर धोबी के घर पहुँच जाता है। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों, मैं गलत था। मैं मखलूक को नाराज़ करके खालिक को राज़ी करने चला था। मैं भूल गया था कि अल्लाह तब ही राज़ी होता है जब उसके बंदे राज़ी हों। आज से तुम लोगों की हर ज़रूरत को पूरा करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह के बाद मेरी है। दोस्तों, सदका करना अच्छी आदत है और बेशक हमें बेज़ुबान परिंदों और जानवरों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उनका ख्याल रखते रखते हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सदक़े और खैरात के हकीकी मुस्तहिक गरीब लोग होते हैं। अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो हमें ऐसे बहुत से लोग नज़र आ जाएंगे जो वाकई गरीब होते हैं और उन पर सदका करना बेहतरीन सदका होता है।